ایسی شاؤٹ کر کے ویڈیو بنانی ضرور، کیوں نہیں، اس میں کیا؟ اگر مجھے مار پڑے تو کہاں سے مار پڑے آپ کو؟ اللہ نے کوئی آپ کو بھی تو دماغ دیا ہے نا کہ تسی جا کے 100 بندے کے لڑ جاؤ گے اور مار کھا کے آ جائیں گے. میں آپ کو ویسے گولی مار دوں خدا نہ خواستہ تو ظاہر ہے یہ ایک بہت ہی غلط اقدام ہے. اگر فیکٹس کو ٹھیک رکھیں ایسا نہیں ہوا. وہ ویڈیو ساری قوم نے دیکھی ہے, اس نے کسی چیز کی تردید نہیں کی, اس نے سب چیزیں تسلیم کی. جواد احمد جو ہیں وہ میں بار بار کہہ چکا, ان کو جب کہا نا کہ ان کی طرح ذلیل ہوگا تو آپ کو یہ رائٹ نہیں ہے کہ آپ اپنے پولیٹیکل اوپوننٹ سے متعلق یہ بات, نہ کبھی انہوں نے جرنیلوں کے تلوے چاٹے اور نہ ہی اپنی ذاتی زندگی میں جس طرح سے انہوں نے ناقابل اعتبار حرکتیں کی اس طرح سے جواد احمد کے کریڈٹ پر کوئی ایسی بات ہے. پہلے تو فیکچولی دیکھ لینا, میں نے کبھی نہیں کہا کہ مجھ سے نوجوان سیکھیں گے, لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں صحافیوں نے اپنے آپ کو ایجنٹ اور ٹاؤٹ بنا لیا نا سیاسی جماعتوں کا, جنہوں نے مانا کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں استعمال ہوئے, جنہوں نے مانا کہ اسٹیبلشمنٹ نے ہمیں ویڈیوز دکھائیں, اسٹیبلشمنٹ ہمیں خبریں دیتی تھی. سلام پاکستان, میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد ارشد اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ٹی وی ٹوڈے ایک نئی کہانی کے ساتھ. آپ کا میزبان حاضر خدمت ہے. اقرار الحسن صاحب کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پہ گردش کرتی دکھائی دے رہی ہے, جس میں ایئرپورٹ کے ایف آئی اے کے اہلکار کے ساتھ جو ہے وہ سخت جملوں کا تبادلہ ہوتا ہے, جس میں باقاعدہ سوال کیا جاتا ہے کیا تم پی ٹی آئی کے ورکر ہو, اور اس کے بعد ایک اور سوال کیا جاتا ہے کیا تمہیں یہ زیب دیتا ہے کہ تم باقاعدہ ایک وردی میں ملبوس ہو کر عام شہری کے اوپر اس طرح کی سیاسی سٹیٹمنٹ دو. یہ تمام تر تفصیلات ہیں جس کے بعد سوشل میڈیا کے اوپر لوگ جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بھی بنا رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ جو ہے وہ اقرار الحسن کو سراتا دکھائی دے رہے ہیں. معاملہ ہے کیا, کیوں اتنا شاؤٹ ہو گئے, اور کیا یہ ویڈیو جو ہے وہ آنے والے وقت کے نوجوانوں کے لیے کیا ایک مثبت راہ دے گی یا پھر شاید نیگیٹیوٹی کی طرف لے جائے گی؟ معاملات ہے کیا, تمام تر تفصیلات جو آپ جاننے کی کوشش کرتے ہیں. اور اس وقت جو کنٹروورسی چل رہی ہے, دو صحافی جو ہیں وہ باقاعدہ اقرار الحسن صاحب کے اوپر جو ہے وہ الزامات لگاتے ہیں, جس کے بعد ایک تردیدی ولاگ آ جاتا ہے, پھر اس کے بعد الزامات لگائے جاتے ہیں اور باقاعدہ چیلنج کر دیا جاتا ہے کہ میں ثبوتوں کے ساتھ جو ہے وہ اقرار الحسن کو خاموش کروانے کی باقاعدہ کوشش کروں گا. معاملہ ہے کیا, تمام تر تفصیلات جانتے ہیں اور ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا وہاں پر ہوا کیا تھا اور حقائق پر مبنی بات ہے کیا, گالیاں دی گئی یا پھر معاملہ کچھ اور. ایک منٹ تردید کرتا ہے وہ تردید کا آپ نے 2 سے 3 4 سوال کی, جس میں سے 2 سوالات کی اس نے تردید کی. کس سوال کی تردید کی اس نے؟ باقاعدہ آپ نے پوچھا مجھے بتاؤ کہ تم کیا باقاعدہ پی ٹی آئی کے ورکر ہو, اس نے تردید کی اس بات کی, اس نے حامی بڑی. پھر اس کے بعد اگر فیکٹس کو ٹھیک رکھیں ایسا نہیں ہوا. وہ ویڈیو ساری قوم نے دیکھی ہے, اس نے کسی چیز کی تردید نہیں کی, اس نے سب چیزیں تسلیم کی. اب اگلا سوال. اچھا مجھے یہ بتا دیجیے گا کہ وردی کے اندر ملبوس اہلکار جسے آپ باقاعدہ جو ہے وہ سوالات کر رہے ہیں اور شاؤٹ کرتے دکھائی دے رہے ہیں, کیا یہ ٹھیک ہے؟ پہلی بات دیکھیں, ہم جب بھی صحیح اور درست کا فیصلہ کریں گے تو دیکھیں گے کہ رد عمل میں کیا ہوا. میں آپ کو ویسے گولی مار دوں خدا نہ خواستہ تو ظاہر ہے یہ ایک بہت ہی غلط اقدام ہے. آپ مجھے گولی مارنے لگیں اور میں خدا نہ خواستہ آپ کو گولی مار دوں تو اس کے نتیجے میں الٹیمیٹلی سیلف ڈیفینس کے زمرے میں آئے گا. تو ہر چیز کو سیاق و سباق سے ہٹ کے جب ہم کہتے ہیں تو ظاہر ہے اس کا غلط نتیجہ برآمد ہوتا ہے. گزارش سادہ سی یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس نے جو کیا وہ ٹھیک کیا. آپ اپنی فیملی کے ساتھ ایئرپورٹ پر موجود ہوں, آپ کا میں نہیں جانتا واللہ عالم کہ کیا پولیٹیکل نظریہ ہے, اور اس نظریے کی بنیاد پر کوئی آپ کو گالی نکال کے آپ کو تضحیق تحقیر کا تذلیل کا نشانہ بنائے آپ کی اہلیہ کی موجودگی میں, آپ کی فیملی کی موجودگی میں, آپ کے بچوں کی موجودگی میں, آپ کے دوستوں کی موجودگی میں, تو کیا آپ کے پاس یہ حق نہیں ہونا چاہیے کہ آپ جا کے اس کو کاؤنٹر کریں اور اس سے کہیں کہ آپ نے یہ زیادتی کی اور ناانصافی کی ہے؟ تو اس میں کیا پرابلم یا کیا برائی ہے؟ غصے کی وجہ جو ہے وہ جواد احمد سے منسوب کرنا تھا یا پھر اس کا پی ٹی آئی ورکر ہونا تھا, یا پی ٹی آئی کے لیے جو ہے ایک محبت کا حصہ جو ہے اس کے دل میں پایا؟ دیکھیں جواد احمد جو ہیں وہ میں بار بار کہہ چکا, ان کو جب کہا نا کہ ان کی طرح ذلیل ہوگا تو آپ کو یہ رائٹ نہیں ہے کہ آپ اپنے پولیٹیکل اوپوننٹ سے متعلق یہ بات کریں. میں پھر کہوں گا, میں جواد احمد کو عمران خان سے 1000 گنا زیادہ قابل احترام سمجھتا ہوں, اس کی ذاتی زندگی کے حوالے سے بھی, ان کی نظریاتی اور سیاسی زندگی کے حوالے سے بھی. نہ کبھی انہوں نے جرنیلوں کے تلوے چاٹے اور نہ ہی اپنی ذاتی زندگی میں جس طرح سے انہوں نے ناقابل اعتبار حرکتیں کی اس طرح سے جواد احمد کے کریڈٹ پر کوئی ایسی بات ہے تو مجھے یہ بتا دیں آپ کو کیا اس شخص نے واقعی گالی نکالی تھی, اور کون سا ایسا اونچی آواز سے جملہ ادا کیا جس کے بعد آپ کو باقاعدہ یہ خود سنائی دیا, یا آپ کسی کے کہنے پہ وہاں پہ پہنچے اور باقاعدہ اسے پوچھا؟ گالی نکالی تھی. پھر میں کہہ رہا ہوں کہ آپ میرے پاس اس کا کوئی ایویڈنس نہیں ہے,
اور نہ اس کے پاس کوئی ایویڈنس ہے کہ اس نے نہیں نکالی تھی. تو ہم اس بحث میں پڑھنے کی بجائے کیوں نہ اس اصول پر بات کریں کہ کیا ایک یونیفارم میں موجود شخص کو کسی پر بھی کوئی بھی پولیٹیکل کامنٹ پاس کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. اگر اس نے یہ کیا ہے تو اس نے غلط کیا ہے, اگر اس نے غلط کیا ہے تو ہمارا یہ حق ہے کہ ہم جا کے اس کو کاؤنٹر کریں. اچھا, ایک سوال اور ہے, چونکہ آپ اس وقت باقاعدہ ایک پارٹی جو ہے اس کا حصہ ہیں اور آپ تحریک چلا رہے ہیں, آپ کو لوگ جانتے ہیں عوام راج پارٹی کے حوالے سے, آپ کو ایز اے لیڈر بھی دیکھتے ہیں کہ تحریک چلانے والا شخص ہے, اس کے پیچھے لگ کے ہم نے تحریک چلانی ہے, اور آپ خود کہتے ہیں نوجوان جو ہے وہ مجھے دیکھ کے جو ہے وہ سیکھیں گے اور میں ذمہ داری نہیں لوں گا, نوجوان ذمہ داری لیں گے. تو اگر ایک شخص جو باقاعدہ لوگوں کی قیادت کرتا ہے وہ اتنا شاؤٹ کرتا ہے اور تحمل مزاجی کے ساتھ اس نے اس واقعے کو جو ہے باقاعدہ رپورٹ کر سکتا تھا, لیکن وہاں پہ شاؤٹ کیا اور لوگوں کا ایک جمع غفیر اکٹھا ہو گیا جس پہ سوشل میڈیا پہ تنقید کی جا رہی ہے. پہلے تو فیکچولی دیکھ لینا, میں نے کبھی نہیں کہا کہ مجھ سے نوجوان سیکھیں گے. میں تو بار بار یہ کہتا ہوں کہ نوجوانوں کو اللہ نے آپ سے مجھ سے بہت زیادہ صلاحیتیں دی ہیں, ہمیں صرف یہ کرنا ہے کہ ہم ایک پلیٹ فارم پر ان کو اکٹھا کریں, میرٹ کا اور انٹرنل الیکشن کا ایک سسٹم متعارف کروائیں, اور ان میں سے جو سب سے بیسٹ لوگ ہیں, جو سب سے بہترین دماغ ہیں, ذہین لوگ ہیں, جو قابل باصلاحیت کارکردگی والے لوگ ہیں, وہ آئیں اور اپنے فیصلے اور اپنے کام کریں. تو میں نے کبھی یہ نہیں کہا. میں نے اس موقع کے حوالے سے جو میں سمجھتا ہوں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی کے ساتھ بھی کوئی جو سیکھنے کی چیز ہے وہ یہ کہ کسی کے ساتھ بھی کوئی زیادتی نہ, باقی دوستوں کو موقع دیجیے, ناانصافی ہو تو الٹیمیٹلی ان کو اپنے حق کے لیے آواز اٹھانی چاہیے, بلند کرنا چاہیے. پاکستان تحریک انصاف کے لوگ اس وقت آپ پہ تنقید کر رہے ہیں اور باقاعدہ طور پہ کئی ایسے صحافی بھی ہیں جو آپ پہ تنقید کر رہے ہیں, اور جن میں آپ کی اور ان دونوں کی تکرار بھی چل رہی ہے, اور مختلف ویلاگز وہ بھی لگا رہے ہیں, آپ بھی اپنی جانب سے لگا رہے ہیں. سر کیا ایسا ہونا چاہیے؟ نہیں ہونا چاہیے نا, لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں صحافیوں نے اپنے آپ کو ایجنٹ اور ٹاؤٹ بنا لیا نا سیاسی جماعتوں کا. یہی صحافی پہلے اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹ رہے, اسٹیبلشڈ ٹاؤٹ, جنہوں نے مانا کہ ہم نے فائلیں دیکھ کے پروگرام کیے, جنہوں نے مانا کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں استعمال ہوئے, جنہوں نے مانا کہ اسٹیبلشمنٹ نے ہمیں ویڈیوز دکھائیں, اسٹیبلشمنٹ ہمیں خبریں دیتی تھی. سارا کچھ تسلیم کرنے کے بعد, مصدقہ اسٹیبلشڈ ٹاؤٹ رہنے کے بعد, اب وہ پولیٹیکل پارٹیوں, تو ہم تو صحافت پر یقین رکھتے رہے. تو کہتے ہیں میں ایکسپوز کر رہا ہوں اور شواہد کے ساتھ ایکسپوز کر رہا ہوں. آپ بتائیں کون سے شواہد کے ساتھ ایکسپوز کر رہے ہیں؟ ولاگ ڈال دی پورا. آپ شواہد بتائیں نا کون سے. انہوں نے تو مجھے کل رات یہ کسی ان صاحب نے کہا کہ آپ نے اپنی ویڈیو میں یہ اعتراف کر لیا کہ آپ کو گالی نہیں دی گئی. تو میں نے کہا بھائی مجھے بتائیں کہ میں نے کہاں اعتراف کیا ہے. محسن نقوی صاحب کا نام لیا, ایکشن کوئی نظر آیا, اور کیا آپ چاہتے تھے کہ اس طرح جو واقعہ میرے ساتھ رونما ہوا ہے اس پہ باقاعدہ ایکشن ہونا چاہیے, اور ایئرپورٹ پہ یہ جو معاملات ہوتے ہیں اکثر عام شہریوں کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں, تو اس کے اوپر جو ہے شاید آپ اگر آواز بلند کرتے ہیں اور ایکشن ہوتا ہے, اور ایکشن کے بعد جو ہے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ پازیٹیو وے میں جا سکتی ہیں, تو آپ سمجھتے تھے کہ اس شخص کے خلاف باقاعدہ ایکشن محسن نقوی صاحب کی جانب سے ہونا چاہیے تھا یا نہیں, کیونکہ آپ نے ان کا نام لیا ویڈیو کے. وہ تو میں نے اس کو کہا نا کہ بھائی وہ پی ٹی آئی محسن نقوی صاحب پہ تنقید کرتی ہے نا, اور انہوں نے کہا کہ میں فالوور عمران خان کا, تو بھائی جس شخص پہ پھر آپ تنقید کرتے ہیں اس کے انڈر محکمے میں رہ کے انقلابی نہ بنے, پھر آپ ریزائن کریں پھر انقلابی بنے, اور ضرور ایسی بات ہے. تو اس پہ رائے میں نہیں تھا, لیکن میں نے ویلاگ میں بھی کہا اور میں بھی سمجھتا ہوں, اور اس وقت بھی یہ تھا کہ ضرور ٹریننگ اور تربیت کی جانی چاہیے, ان سمیت باقی فوج کی بھی, کہ نہیں کرنی چاہیے یونیفارم کے اندر سیاست. اگر میرے ساتھ کوئی ایسی جملہ کسے تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ مجھے کیا کرنا, آپ کو جا کے ضرور اس سے بات کرنی چاہیے اور ضرور سے کہنا چاہیے ایسی شاؤٹ کر کے ویڈیو بنانی, ضرور, کیوں نہیں, اس میں کیا. اگر مجھے مار پڑے تو کہاں سے مار پڑے آپ کو؟ یعنی کہ اگر میں آپ کو دیکھ کے ایز اٹ از وہی عمل دہراتا ہوں, اور آپ کا ایک نام ہے, ایک مرتبہ, اللہ نے کوئی آپ کو بھی تو دماغ دیا ہے نا کہ تسی جا کے 100 بندے کے لڑ جاؤ گے اور مار کھا کے آ جائیں گے. آپ نے اس سچویشن کے مطابق خود بھی تو ریئیکٹ کرنا کہ میرے کہنے پہ ہی چلنا ہے. سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہونے والی جو ویڈیو ہے اس وقت جو گردش کر رہی ہے, اس کے اوپر مختلف تبصرے جاری و ساری ہیں. سوشل میڈیا صارفین جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بھی بنا رہے ہیں, اور کچھ لوگ جو ہے اس کو درست قرار دے رہے ہیں, مگر تمام تر تفصیلات جو ہے وہ جاننے کی کوشش کی. اقرار بھائی کا موقف کیا تھا وہ آپ کے سامنے رکھا, فیصلہ آپ کا ہے. کمنٹ سیکشن کے اندر اپنی رائے کا اظہار لازم و ملزوم جو ہے وہ کیجیے گا. مجھے اجازت دیجیے, ملاقات کروں گا اگلے پروگرام میں. اللہ نے کے بعد.